أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی شرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو آج ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں بچوں. جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری 2 کلاسیں شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. 2 کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. پہلی آیت پہلے سبجیکٹ میں ہم نے پڑھا مومنین کے بارے میں کہ جو پہلی 5 آیتیں تھیں متقین کے بارے میں. معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے اور متقین کی نشانیاں. یہ ایک موضوع تھا. اب آپ غور سے سنیں کہ قرآن ہم جب بھی پڑھیں گے, جتنا بھی پڑھیں گے روزانہ, موضوع کے حساب سے پڑھیں گے. اور موضوع ایسا ہوگا کہ کبھی ان کو 2 آیتیں, کبھی 5 آیتیں, اس طرح سے موضوع ہوگا. کبھی موضوع 5 آیتوں میں اکٹھا ہو جائے گا, کبھی موضوع 2 آیتوں میں ہوگا, کبھی سبق زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ 2 آیتیں روز کی پڑھیں یا 3 آیتیں پڑھیں. وہ کوئی مقصد نہیں رہتا. جب بھی قرآن کو پڑھیں گے ان کو خاموش کرائیں. تو جب بھی قرآن کو ہم پڑھیں گے موضوع کے حساب سے پڑھیں گے. موضوع کیسے ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوگا, خدا نے جو ایک بات کی ہے کمپلیٹ, اسی بات کو لے کے چلیں گے. محسن اوپر دیکھیں. تو ہم نے پہلا جو سبق پڑھا متقین کے بارے میں, دوسرا سبق جو پڑھا ہم نے کفار کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کے دلوں پہ مہر ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں منافقوں کے بارے میں. یہ ہماری کل آیت نمبر 16 تک سبق جائے گا, لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ایک ساتھ اتنا سبق آپ کو پڑھانا بہت زائد ہو جائے گا اور اتنا آپ یاد نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کو 2 حصوں میں ہم لگاتار پڑھ کے ایک ہی سبجیکٹ بنا دیں گے. تو یہ آیت نمبر 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 اور 16 تک جائے گا. تو 8 اور 9 آیت ہم پڑھیں گے آج. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں کہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے. لفظی ترجمہ آپ لکھ چکے ہیں, ورڈ بائی ورڈ وہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, انسانوں میں سے. یہ جو انسان ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مَن یقول, جو یہ کہتے ہیں, مَن یقول, جن کا یہ قول ہے, جن کا یہ کہنا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کیا آمنا, ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم ایمان قبول کر چکے ہیں. تو کس پہ؟ اللہ پہ. آمنا باللہ, ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں, ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالیوم الآخری, اور یوم آخرت پہ, قیامت والے دن پہ. یہ جو کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ یہ جن کا قول یہ ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخری, کیا خدا فرما رہا ہے کہ جن کا یہ قول ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے, وما ہم بمؤمنین, یہ مومنین نہیں ہیں, یہ مومنین نہیں ہیں. ورڈنگ ترجمہ آپ نے لکھا ہوا وہ پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. وما ہم بمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے. ایمان قبول کرنے والی کیفیت ان کے دل میں نہیں آئی ہوئی ہے, یہ مومن نہیں ہے. یہ آگے اللہ کیا, آگے اللہ ان کا راز کھول رہا ہے. راز کیا کھول رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یخادعون اللہ, کیا کر رہے ہیں یہ تو اللہ کو دھوکہ دہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو, اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. خدا یخادعون, اس کا حروف اصلی کیا ہے؟ خا دال عین, خے دال عین, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. خدا, دھوکہ دینا. ایسی کیفیت کہ دل کی قلبی کیفیت, دل میں ایک ایسی چیز چھپائی ہوئی ہے جس کو ظاہر نہیں کرتے, بلکہ ظاہر کیا کرتے ہیں, اس کے اپوزٹ, اس کے متضاد, اس کے برخلاف جو بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں دھوکہ. یہ دیتے ہیں دھوکہ. دھوکہ نہیں ہوتا, دھوکہ ہوتا ہے میرے خیال ہے, دھوکہ. اچھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ, اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. جائیں بیٹھیں.
یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کس کو؟ والذین آمنوا، اور جو ایمان قبول کر چکے ہیں، جو ایمان میں داخل ہوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم، یہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، اور دھوکہ ہے یہ کس کو؟ یہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسہم، سوائے اپنے نفوس کو، اپنی جانوں، خود اپنے آپ کو یہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ ہی مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ان کو دھوکہ مومنین کے لیے، نہ ان کا دھوکہ خدا کے لیے۔ سٹینڈ چھوڑ دیں، ان کا دھوکہ کس کو ہے؟ ان کا جو دھوکہ ہے وہ اپنے ہی لیے ہے۔ کیوں؟ وما یشعرون، اس لیے کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان قبول کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ صرف خود کو دیتے ہیں۔ سلیس ترجمہ ہے، ورڈ میں کیا ہے؟ وما، اور نہیں، یخدعون، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، الا، سوائے، انفسہم، اپنے نفوس پہ، اپنی جانوں پہ، اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور، یشعرون کا حروف اصلی کیا ہے؟ شین عین رے، شین عین را، شین عین رے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ شعر، شعر کیا ہے؟ بال، عربی میں شعر کو بال کہتے ہیں۔ بال جتنا باریک ہے، فرما رہے ہیں کہ یشعرون، یعنی کہ بہت باریکی سے، توجہ سے کسی کی طرف، کسی معاملے میں غور کرنا، فکر کرنے کو یشعرون۔ شعور کیا ہے؟ شعور یہی ہے کہ آپ کسی کے بارے، آپ کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی اس کے بارے میں توجہ نہیں ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں دیکھ رہے، آپ اس کی گہرائی تک نہیں جا رہے، اس کو کہتے ہیں شعور۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ بظاہر تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مومنین کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، خود اپنے ذام میں، اپنے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم ایمان والے تو نہیں ہیں، مومن تو نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، وہ خود ان کو پتہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اور صرف ہم زبان سے بول رہے ہیں، ان سب کو ہم ویسے خدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب خدا نبی کو فرما رہا ہے کہ یہ جو کیٹیگری کے یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے، جو یہ تیرے پاس آ گیا، نبی کہہ رہے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الاخر، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ اور یہ ان کا جو دھوکہ ہے وہ خود ان کا اپنی جانوں پہ ہے، کیونکہ بے شعور ہے، شعور کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہمارا سبق یہیں تک کہ آپ اس کو یاد کیجئے گا، الفاظ اور معنی کے ترجمے کو یاد کیجئے گا، اور اسی کو انشاءاللہ ہم کل آگے جاری کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔